السلام علیکم، میں ہوں پارس جہاں زیب۔ ویسے تاریخ بھی کیا بھلا چیز ہے نا کہ خود کو دہراتے دہراتے گھما پھرا کر واپس اسی جگہ پر لے آتی ہے جہاں ایسا لگتا ہے کہ بھئی یہ تو بہت پہلے ہو چکا ہے۔ کہتے ہیں کہ آج سے 2 صدیاں پہلے 1803 میں جب ایسٹ انڈیا کمپنی کی فوج نے دلی پر قبضہ کیا تو اس وقت مغل بادشاہ شاہ عالم ثانی کے محل میں راوی چین ہی چین لکھ رہے تھے۔ انگریزوں نے شاہ عالم ثانی کی براہ نام بادشاہت کا ڈھونگ برقرار رکھتے ہوئے ان کی 1 لاکھ روپے سالانہ پینشن مقرر کی، لیکن مغل سلطنت میں یہ منادی کروا دی گئی کہ مخلوق خدا کی، ملک بادشاہ سلامت کا اور حکم کمپنی بہادر کا، جس کے بعد 50 سال تک مغلوں اور کمپنی بہادر کا برائے نام بادشاہت کا ڈھونگ یہ چلتا رہا، جس کا اختتام 1857 میں جنگ آزادی کی ناکامی پر ہوا، جس کے بعد پھر نہ یہ ایسٹ انڈیا کمپنی رہی اور نہ مغل بادشاہت، جبکہ ہندوستان وہ براہ راست تاج برطانیہ کے کنٹرول میں چلا گیا۔ اچھا، اب آپ ذرا فاسٹ فارورڈ آ جائیں تو موجودہ دور میں جہاں ویسے تو اللہ کا کرم ہے، شکر ہے اللہ کا کہ سامراج کی غلامی سے نجات مل چکی ہے اور ملک میں ایک آئین ہے جو کہتا یہ ہے کہ حاکمیت اللہ کی، اقتدار عوام کا اور بالادستی قانون کی، لیکن آپ کو تو پتہ ہے نا کہ یہ سب صرف کاغذ پر ہے۔ وہ کیا ہے کہ انگریز تو چلا گیا لیکن اس کی سوچ 2 صدیاں بعد بھی زندہ ہے۔ اوپر سے ہمارے سیاستدان وہ بھی یہاں ایک سے بڑھ کر ایک، ہر کوئی ہر وقت شاہ عالم ثانی بننے کے لیے لائن حاضر رہتا ہے۔ اب ایک بار پھر کہا جا رہا ہے کہ ہمارے خاندانی بادشاہ اپنے براہ نام اقتدار کے عوض عوام کے اختیار کا سودا کرنے کے لیے لائن میں لگ گئے ہیں۔ اچھا، ویسے تو 1 سال پہلے ہی کہا جاتا تھا کہ 26ویں ترمیم کے ذریعے عوام کو خواص کے رحم و کرم کے حوالے کر دیا گیا ہے، نظام انصاف میں خواص کی مرضی کے ججز کو لایا گیا، لیکن جو تھوڑا بہت یہ آئین کا بھرم رہ گیا تھا یا بھرم بچا تھا نا، اب اسے بھی ختم کرنے کے لیے فخریہ انداز میں ہائبرڈ نظام کو یہ کہہ کر آئینی حیثیت دی جا رہی ہے کہ یہی زمینی حقیقت ہے، جس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے شاہ عالم ثانیوں کی ایک کامیڈی سرکس اس وقت جاری ہے۔ اب ذرا آپ اس حوالے سے جو وزیر اعظم ہیں شہباز شریف، ان کا کانفیڈنس تو چیک کریں کہ ان کے اپنے پاس مسودہ نہیں پہنچا تھا، لیکن اتحادیوں کو اعتماد میں لینے کی ان کی طرف سے ایکٹنگ وہ بھرپور طریقے سے شروع کر دی گئی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ جو یہ بل لا رہے ہیں اتحادی انہی کی ڈیلیور کردہ لاٹ ہیں، جس کی مثال بالکل ان کھلونوں جیسی ہے جو اتنا ہی حرکت کرتے ہیں جتنی کہ انہیں چابی دی جاتی ہے۔ ویسے اس ملک کی یہ بھی کیسی ٹریجڈی ہے نا کہ ایسے موقع ان اتحادیوں کے لیے سٹاک مارکیٹ کی ریلی کی طرح ایک سیزن بن جاتے ہیں، جو جتنی دیر چلتے ہیں اتحادیوں کی قیمتیں پھر اسی حساب سے بڑھتی رہتی ہیں، لیکن جناب لگتا ہے کہ ایم کیو ایم کا سیزن ایک دن بھی نہ چل سکا۔ اچھا، یہ ابھی 2 دن پہلے فاروق ستار سے کسی نے 27ویں ترمیم کے بارے میں پوچھا تو ان کا کہنا تھا کہ یہ کیا بلا ہے، ہم تو صرف 27ویں شب کو جانتے ہیں، لیکن ابھی ان کے اس بیان کو دیے ہوئے یہ چند گھنٹے بھی نہیں گزرے تھے کہ ڈاکٹر فاروق ستار کا ایک اور بیان آیا، جس میں انہوں نے پھر پینترا بدلا اور یہ کہا کہ آئین مقدس دستاویز ضرور ہے لیکن کوئی آسمانی صحیفہ نہیں، لہٰذا اس میں ترمیم پر کوئی حیرانی و پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ اب پتہ نہیں کہ انہیں کسی ٹھاکر نے فون کیا یا گورنر سندھ نے کچھ کمال کر دکھایا اپنا کہ انہیں 27ویں شب اور 27ویں ترمیم کا فرق جو ہے نا وہ بالکل واضح ہو گیا۔ بہرحال پھر گزشتہ روز جب ایم کیو ایم کے وفد کی وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات ہوئی تو ڈیل ڈن ہو چکی تھی، جس کے مطابق ایم کیو ایم بظاہر بلدیاتی اداروں کو بااختیار بنانے کا زبانی لالی پاپ لے کر باہر نکلی۔ اب مجھے نہیں پتا کہ انفرادی طور پہ پھر کیا کیا فائدے جو ہیں وہ لیے گئے، لیکن بلدیاتی اختیارات والا یہ وہی لالی پاپ ہے جو کہ 26ویں آئینی ترمیم کے وقت میں بھی دیا گیا تھا۔ اب کیا پاکستان پیپلز پارٹی پھر ایسا ہونے دے گی تو یہ بھی سب کو پتا ہے، لیکن وہ کیا ہے نا کہ یہ وظیفے کھانے کے عادی اس سے زیادہ کچھ کر بھی نہیں سکتے ہیں۔ اچھا، پھر پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی آپ دیکھیں کہ اپنی جو روایت ہے وہ برقرار رکھی۔ ابھی پاکستان پیپلز پارٹی کی ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس جو ہے وہ شروع بھی نہیں ہوا تھا کہ اس کے فیصلوں کی خبر بھی لیک ہو گئی، جس میں یہ بتایا گیا کہ بلاول بھٹو کے ٹویٹ میں بتائے گئے 6 میں سے 4 نکات پر پاکستان پیپلز پارٹی حمایت کرے گی اور باقی جو 2 ہیں ان کو رد کر دیا جائے گا۔ اب آپ دیکھیں کہ یہی بات میں نے آپ کو اپنے گزشتہ ولاگ میں بتائی تھی کہ 18ویں ترمیم سے متعلق نکات پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ بارگین کے لیے ہی شامل کیے گئے تھے، جنہیں پھر ختم کروا کر یہ 18ویں ترمیم اور صوبائی خود مختاری کے چیمپئن بنیں گے اور بڑی ڈھٹائی کے ساتھ پھر یہ کہیں گے کہ دیکھیں
ہم نے جمہوریت بچا لی ہے۔ اب اس سے اگر وہ یہ سمجھتے ہیں نا کہ یہ موت دکھا کر عوام کو بخار پر راضی کر لیں گے تو پھر یہ ان کی بھول ہے، کیونکہ عوام نا اب اس طرح ان کے یہ ناٹک دیکھ دیکھ کر کافی فیڈ اپ ہو چکی ہے۔ اچھا، اب آپ کو زیادہ دور جانے کی بھی یہ ضرورت نہیں ہے، ابھی یہ 26ویں ترمیم کی منظوری کے لیے بلاول کی باتیں وہ بھلا کون بھول سکتا ہے؟ یہ کہتے ہوئے ان کی زبان خشک نہیں ہوتی تھی کہ اعلیٰ عدلیہ میں کیسز کی بھرمار ہے، عام آدمی یہاں پر رل گیا ہے، سپریم کورٹ میں 25,000 کیسز پینڈنگ ہے، ہم عوام کے لیے یہ کر رہے ہیں۔ اور پھر جو کچھ اس ترمیم کے بعد ہوا وہ مجھے دہرانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے چونکہ آپ سب کے سامنے ہیں۔ اچھا، اس سے عوام کا تو فائدہ نہیں ہوا، لیکن ہاں ان کا اقتدار بچ گیا۔ اچھا، اب اس ترمیم کے 1 سال بعد پینڈنگ کیسز کی جو تعداد ہے وہ 55,000 سے بڑھ کر 56,000 ہو گئی ہے، لیکن یہاں کسی میں اتنی اخلاقی جرت نہیں ہے کہ وہ ذرا اس کا جواب ہی دے دے۔ اچھا، پھر بعض تو کہا جاتا ہے کہ یہ اتنے ڈھیٹ ہو چکے ہیں کہ اب آئینی عدالت کے لیے بھی یہی دلیل دیتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ تمام لوگ سول بالادستی کو سرنڈر کر کے برائے نام اقتدار کا سودا کر چکے ہیں، شاہ عالم ثانی بن چکے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی یہ قیمت لگی ہے، جو اطلاعات ہیں کہ اسے کشمیر اور گلگت بلتستان کی اضافی حکومتیں مل جائیں گی۔ اچھا، اسی طرح پھر سندھ میں کھل کر کھیلنے کا جو لائسنس پاکستان پیپلز پارٹی کو ملا ہوا ہے اس میں مزید توسیع ہو جائے گی، جبکہ نون لیگ کو کہا یہ جا رہا ہے کہ پنجاب کا تخت اور مرکز میں مزید کچھ سال کے لیے بوٹ پالیسی کا ٹھیکہ مل جائے گا۔ لیکن جناب، لگتا یہی ہے کہ ماضی میں نا ان میں سے کسی نے بھی سبق نہیں سیکھا، چونکہ جب کشتی ڈوبنے لگتی ہے تو پھر شاہ عالم ثانیوں کا بوجھ وہ سب سے پہلے اتار پھینکا جاتا ہے، لیکن اس ساری ایکسرسائز میں ملک پھر اسی مقام پہ آ جاتا ہے جہاں سے سفر کا آغاز ہوا تھا۔ اب اس ترمیم کے ذریعے بھی کہا جا رہا ہے کہ ملک کو دہائیوں پیچھے لے جانے کا بندوبست کیا جا رہا ہے، جس کی وضاحت اس سٹوری کے آخر میں ہو جائے گی۔ لیکن یہ تو ہو گیا سیاستدانوں کا کردار اور ایک سائیڈ کی سٹوری۔ اب دوسری طرف کچھ ریاستی اہلکاروں کی پھر بات بھی کر لیتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ سرکاری اہلکار جب پیشہ ورانہ ترقی کی ایک خاص منزل پر پہنچتے ہیں نا تو ان پر پھر ایک خاص کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ ان سرکاری اہلکاروں کو یہ یقین ہونے لگتا ہے کہ وہی تو چمن کے اصل دیداور ہیں، جن کے لیے ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری کے خاتمے کا انتظار کرتی ہے۔ لیکن اس سے بھی بڑی ٹریجڈی یہ ہے کہ گزشتہ 80 سال میں کوئی ایک بھی ایسا دیداور زیادہ سے زیادہ 10 سال سے زیادہ نہیں ٹھہر سکا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ فطرت کے اپنے تقاضے اور پھر اپنی ٹائم لائنز ہوتی ہیں۔ کن کا اختیار تو آج تک نہ اسکندر کو ملا اور نہ کسی اور کو، چونکہ یہ اختیار صرف پروردگار نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے۔ لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ تسلسل اور تاحیات اقتدار کی خواہش ہے کہ وہ ختم ہونے کا یہاں نام ہی نہیں لیتی، یہ بھی جانتے ہوئے کہ ملک کو ایسے خواجہ خضر کی ضرورت نہیں جو تاحیات رہنے کے لیے آئینی آب حیات کے محتاج ہوتے ہیں، بلکہ ملک کو تو ایسی قیادت کی ضرورت ہے جو عوام کی تائید سے اقتدار میں آئے۔ ویسے آپ کا کیا خیال ہے کہ جس پارلیمنٹ کو بند کمروں میں بیٹھ کر بنایا گیا ہو، کیا اس کے دیے ہوئے آب حیات کی کوئی وقت رہ جاتی ہے؟ خیر، نومبر کے آغاز میں جب یہ تاحیات کا راگ شروع ہوا اور فیلڈ مارشل کے عہدے کو آئین کا حصہ بنانے کی بات سامنے آئی تو میں نے اس وقت بھی سوال اٹھایا تھا کہ کیا یہ عہدہ صرف علامتی طور پر آئین میں شامل کیا جائے گا یا کوئی نیا آئینی کردار بھی متعین ہوگا؟ تو اس حوالے سے اب جواب غزل آئی ہے۔ کہا گیا ہے کہ فیلڈ مارشل کے ٹائٹل کو تاحیات آئینی تحفظ دیا جائے گا تاکہ مستقبل میں آنے والی حکومت اس کو آسانی سے ختم نہ کر سکے۔ اچھا، پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ نہ صرف فیلڈ مارشل کے ٹائٹل کو تحفظ دیا جائے گا بلکہ ان کے اختیارات اور طاقت کو بھی وسعت دی جائے گی۔ تو اب کیا وسعت دی جائے گی؟ تو اس کے لیے چیف آف ڈیفنس یا کمانڈر ان چیف کا عہدہ قائم کرنے کی بات ہو رہی ہے، جن کے زیر کمان تمام فورسز کام کریں گی۔ تمام فورسز کے چیف کی تعیناتیوں میں بھی ان کا عمل دخل ہو سکتا ہے۔ اچھا، پھر اس کی ایک مثال جنرل ایوب تھے جو فیلڈ مارشل بھی تھے اور کمانڈر ان چیف بھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ صدر کی ٹوپی بھی ان کے سر پر تھی۔ تو کیا اسی طرح کا کوئی سیٹ اپ بغیر صدر کی ٹوپی کے دوبارہ بنانے کی کوشش ہو رہی ہے؟ ویسے اگر ایسا ہی کرنا ہے
تو پھر کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ بھئی قسطوار کرنے کی کیا ضرورت ہے، کیونکہ فیصل وافدہ اور بھی ان کے علاوہ اور بھی کئی ہیں جو کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب 28ویں ترمیم بھی لائی جائے گی، تو اب پھر اتنا تردد کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک ہی شق آئین میں ڈال دیں جس کے ذریعے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کو یکجان دو قلب قرار دے دیا جائے، نہ کسی کو اعتراض رہے گا اور نہ ہی کوئی رکاوٹ۔ لیکن بہرحال ایک فسیٹ بھی تو رکھنا ہے نا، جس کے لیے عجیب و غریب جو توجیحات ہیں وہ پھر پیش کی جا رہی ہیں۔ جواز یہ دیا جا رہا ہے کہ چونکہ جدید دور کے تقاضوں کے مطابق اب جنگ کی نوعیت بدل گئی ہے، اس لیے مسلح افواج کے درمیان ہم آہنگی اور کم وقت میں جواب دینے کے لیے ایسا کرنا ضروری ہے۔ واہ جی، آئینی اختیارات کے لیے کیسی دفاعی دلیل لے کر آئے ہیں تاکہ سوال اٹھانے والا وہ اپنے دفاع کے بھی قابل نہ رہے، ملک دشمنی اور غداری کا اس پہ فتویٰ لگ جائے۔ لیکن جناب کئی وکلاء نے تو سوال اٹھا دیا ہے۔ ڈان اخبار کے مطابق کئی وکلاء کا خیال ہے کہ ایسا تو سادہ قانون کے تحت بھی ہو سکتا ہے جس کے لیے آئین میں ترمیم کی پھر کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر اسی دوران مین سٹریم میڈیا پر آرٹیکل 243 سے متعلق ترمیم پر کسی بھی قسم کی بحث پر غیر اعلانیہ پابندی لگا دی گئی ہے۔ اب سینئر اینکر پرسن ہیں حامد میر، آن ریکارڈ ہیں وہ، کہ ان کے پروگرام میں اس حوالے سے سوال اٹھایا گیا تو اسے ایڈٹ کر دیا گیا۔ اچھا، پھر گزشتہ روز کچھ ٹی وی چینلز میں جو کوارڈینیٹرز ہیں ان کو سیاستدانوں اور وکلاء کی ایک فہرست فراہم کی گئی ہے جن کو 27ویں ترمیم پہ بات کرنے کے لیے چنا گیا ہے۔ جب میں نے یہ لسٹ دیکھی نا تو اس لسٹ کو پڑھ کر پھر کوئی بھی یہ اچھی طرح یا بڑے آرام سے اندازہ کر سکتا ہے کہ یہ کہاں سے آئی ہوگی۔ اچھا، اس حوالے سے میں پھر خود سے تو قیاس آرائی نہیں کوئی کروں گی، صرف آپ کے سامنے یہ نام رکھ دیتی ہوں۔ مثلاً وکلاء کی لسٹ میں اشتر اوصاف، احسن بھون، حسن رضا پاشا، ہارون رشید، حافظ احسان کھوکر کے نام شامل ہیں، جو آج کل آپ کو ہر ٹی وی چینل پر تقریباً ہر ٹی وی چینل پر نظر آ رہے ہوں گے یا نظر آئیں گے۔ اچھا، یہ سب وہ گروپ ہے جو ابھی تک بار کونسل کے انتخابات میں جیتا ہے یا الزام یہ ہے کہ انہیں جتوایا گیا ہے۔ پھر اسی طرح سے 10 سیاستدانوں کی جو لسٹ ہے وہ بھی فراہم کی گئی ہے جو خواجہ آصف سے شروع ہو کے دانیال چودھری پر ختم ہوتی ہے۔ اس میں رانا ثناء اللہ اور دیگر پھر ایسے نام بھی شامل ہیں جو ہائیبرڈ نظام کے گن گانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے ہیں۔ حالانکہ خبر یہی ہے کہ ان میں سے کسی کو بھی مسودہ نہیں دکھایا گیا، البتہ بریف سب کے پاس ایک ہی ہے کہ وقت کے تقاضوں کے مطابق ایسا کرنا ضروری ہے۔ بہرحال اب یہ کہا جا رہا ہے کہ نئی آئینی عدالت بنے گی جس میں دسمبر میں ریٹائر ہونے والے جسٹس حاجی امین الدین خان کو آئینی کورٹ کا سربراہ لگانے کا امکان ہے، جس کے لیے آئینی کورٹ کے ججز کی عمر کی حد 70 سال تک بڑھانے کی تجویز ہے۔ ویسے جناب اس تکلف کی بھی کیا ضرورت تھی؟ ایسے ججز کے عہدے کی میعاد بھی تاحیات ہی کر دینی چاہیے نا۔ کیونکہ تاحیات مثبت فیصلے یہ دیتے رہیں۔ اچھا، پھر ایک تجویز یہ بھی ہے کہ اگر وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر کے درمیان الیکشن کمیشن کے تقرر پر ٹائی ہو جائے تو یہ معاملہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو ریفر کر دیا جائے گا، جہاں پہلے سے جسٹس یحییٰ آفریدی، جسٹس سرفراز ڈوگر اور جسٹس عالیہ نیلم کی اکثریت ہے، جو اس سے پہلے جناب مشرف کے دور کا تجویز کردہ ججز کوڈ آف کنڈکٹ منظور کر چکے ہیں۔ ویسے کہا یہ جا رہا ہے کہ جو پہلے ہی اتنا بوجھ اٹھا رہے ہوں ان پر مزید بوجھ ڈالنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ اختیار بھی براہ راست آرٹیکل 243 میں شامل ہونے والے عہدے کے حوالے کر دیں تاکہ سینرجی قائم رہے اور بر وقت فیصلے پھر ہو سکیں۔ اگر مقصد جو ہے وہ وقت کے تقاضوں اور زمینی حقائق کے مطابق ہی تبدیلی لانا ہے تو پھر اتنے بڑے ایوان صدر کی بھی کیا ضرورت ہے جس پہ سالانہ اربوں روپے خرچ ہوتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ کرنے کو کچھ بھی نہیں ہوتا؟ تو کیا خیال ہے کہ پھر یہ عہدہ بھی آرٹیکل 243 کے نئے مکین کے حوالے کر دیں تاکہ خرچہ بھی بچے اور جدید دور کے جو تقاضے ہیں وہ بھی پورے ہو سکیں اور زمینی حقائق کی عکاسی بھی ہو سکے۔ اچھا، پھر انگریز دور کا میجسٹریسی نظام بھی بحال کرنے کا ارادہ ہے جس میں ڈی سی ضلع کا حاکم بھی ہے اور قاضی بھی، جن کے ذریعے پھر یہ کہا جاتا ہے کہ کسی کی بھی ایسی کی تیسی پھیرنے کے لیے قانونی رکاوٹ بھی دور ہو جائے گی۔ شاید یہی وجہ ہے کہ پیغام رساں ایسی کی تیسی والی جو بات ہے اس کا بھی دفاع کر رہے ہیں۔ اب خبردار یہ کیا جا رہا ہے کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ خراب سے خراب تر ہو رہے ہیں۔ ان کو یہ پیغام دیا گیا ہے کہ ہمارے ساتھ چلیں ورنہ عہدے سے فارغ ہونے کی تیاری پکڑیں۔
کیونکہ محبت عمران میں مٹنے والوں کے لیے پھر اس سسٹم میں اب کوئی گنجائش نہیں رہی ہے۔ ویسے آپ اندازہ کریں کہ گزشتہ روز 1.5 گھنٹے تک سہیل آفریدی ہائی کورٹ میں چیف جسٹس سے ملنے کے لیے وہاں بیٹھے رہے، لیکن انہیں ملاقات کا شرف حاصل نہیں ہوا، جس سے مایوس ہو کے پھر سہیل آفریدی جو ہیں وہ اڈیالہ جیل پہنچے، لیکن لسٹ میں نام ہونے کے باوجود ان کی جو ملاقات ہے وہ عمران خان سے نہیں ہوئی یا انہیں ملنے نہیں دیا گیا، جہاں پھر انہوں نے تنگ آمد بجنگ آمد 4 سوال پوچھے اور ایک مطالبہ کیا۔ لیکن اس سے پہلے ان سوالات کا تناظر سمجھنا ضروری ہے، چونکہ کہا جاتا ہے کہ حال ہی میں سہیل آفریدی کی ایک فیک ویڈیو دکھا کر یہ دعویٰ کیا گیا کہ وہ کور کمانڈر ہاؤس میں حملے میں شامل ہیں۔ اچھا، پھر کچھ جو خبریں ہیں وہ بھی شائع ہوئیں جن میں انہیں ڈرگ مافیا سے جوڑا گیا۔ اس دوران سہیل آفریدی نے جو آپریشنز ہیں ان کے دوران ہونے والے کولیٹرل ڈیمیج کے خلاف عام شہریوں کو قانونی تحفظ دینے کی بات کی۔ پھر جس کے جواب میں DGISPR نے جو حالیہ پریس کانفرنس کی تھی اس میں نام لیے بغیر ٹیرا ویلی کا ذکر کیا اور ٹیرر، ڈرگ مافیا اور مقامی سیاستدانوں کے گٹھ جوڑ کی ان کی طرف سے بات کی گئی، جس سے متعلق پھر صحافیوں نے سہیل آفریدی سے سوال کیے تو انہوں نے پھر واضح کیا کہ فوجی بھی شہید ہیں اور سویلین بھی شہید ہیں۔ ہمارا اعتراض ان پالیسیوں پر ہے جو بند کمروں میں بنتی ہیں اور ایسے واقعات کا باعث بنتی ہیں، اس لیے فیصلے اسٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لے کر کیے جانے چاہیے، کیونکہ کولیٹرل ڈیمیج کا احساس اسی کو ہوتا ہے جس نے یہ درد محسوس کیا ہے۔ اب وزیر اعلیٰ کے مطابق انہوں نے اپنے خاندان کی 10 لاشیں اپنے ہاتھ سے اٹھائی ہیں، گھر اجڑتے ہوئے دیکھے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری پاک جگہوں پر کتے باندھے گئے، جب ہم نے اعتراض کیا تو کہا گیا کہ کتے اور آپ لوگوں میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ہم کہتے ہیں کہ فوج بھی ہماری اور ملک بھی ہمارا۔ اچھا، پھر وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے دہشت گردی کو سہولت فراہم کرنے کا جو الزام ہے اس کا جواب دیتے ہوئے پھر 4 سوال اٹھائے، اور پہلا سوال کیا کہ آپ جا کر قبائلی مشیران سے پوچھیں کہ کون ان سے دہشت گردوں کو آباد کرنے کے لیے مذاکرات کر رہا تھا۔ دوسرا سوال یہ کہ بارڈر فینسنگ کی گئی تھی اور دعویٰ کیا گیا کہ چڑیا بھی پر نہیں مار سکتی، پھر دہشت گرد کہاں سے آتے ہیں؟ پھر تیسرا سوال یہ کہ جتنے بھی غیر قانونی کام ہو رہے ہیں وہ کون کروا رہا ہے؟ چوتھا سوال یہ کہ بارڈر سے غیر قانونی اسلحہ کون لے کر آ رہا ہے؟ اچھا، پھر ان سوالوں کی بنیاد پر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے وفاقی حکومت سے ایک مطالبہ کیا کہ بارڈر پر جن افسران کی تعیناتیاں ہیں ان سب کے لیے اثاثے ڈکلیئر کیے جائیں تو سب کو پتہ چل جائے گا کہ کون کیا کر رہا ہے۔ تو جناب پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ حالات اس نہج پر پہنچ چکے ہیں جہاں چھوٹی سی چنگاری کسی حادثے کا باعث بن سکتی ہے، اوپر سے پیغام رسانوں کی دھمکیاں کہ ایسی کی تیسی پالیسی وہ جاری رہے گی۔ پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر کسی جھوٹی رپورٹس کی بنیاد پر کسی وزیر اعلیٰ کے خلاف ایسی مہم چلائی جائے گی تو کیا وفاق اور صوبائی حکومت کا بھلا ورکنگ ریلیشن شپ قائم ہو سکتا ہے؟ اور اگر اخباری رپورٹس کی بنیاد پر ہی فیصلہ کرنا ہے تو پھر ڈیلی ٹیلی گراف نے بلوچستان کو منشیات کا ہب قرار دیا ہے، لیکن اس بنیاد پر سرفراز بگٹی پر تو کسی نے الزام نہیں لگایا ہے۔ آخر وہاں پر بھی تو منشیات کا کاروبار افغانستان سے ہی وابستہ ہے۔ کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ طاقت کے دائیں طرف کھڑے ہوئے ہیں؟ تو اب اس صورتحال کو جو خیبر پختونخوا کے ترجمان ہیں انہوں نے مزید واضح کیا ہے۔ شفیع اللہ جان کے مطابق صحافیوں کے ذریعے وزیر اعلیٰ پر الزام لگایا گیا جس کی وہ تردید کر چکے تھے، لیکن پھر یہی بات DGISPR نے پریس بریفنگ میں کی تو اس پر پھر جو صوبائی ترجمان ہیں انہوں نے حکومت سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ جس طرح سہیل آفریدی اور مینا خان کی تصویر لگا کر ایسی پوسٹیں شائع کروائی گئیں اسی طرح کیا ایک جھوٹی رپورٹ کی تردید ہوگی اور معافی مانگی جائے گی۔ اچھا، اس سے پہلے صوبائی ترجمان وہ یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ ہمیں ایسی جگہ پہنچا دیا گیا ہے جہاں صرف پاؤں پکڑنا یا گلے پکڑنے کا آپشن ہی بچا ہے، اور پاؤں پکڑنا ہماری روایت نہیں ہے، لہٰذا پھر گلا ہی پکڑنا ہے۔ اچھا، دراصل یہی اصل ایشو ہے کہ گزشتہ روز وزیر اعلیٰ سے بھی یہ سوال پوچھا گیا کہ کیا اسلام آباد احتجاج کے لیے آپ آئیں گے، تو ان کا کہنا تھا کہ 1 دن کے نوٹس پر ہم احتجاج کے لیے آ سکتے ہیں، ہم اس کے لیے بالکل تیار ہیں۔ شاید اسی وجہ سے اب یہ پیغام دیا گیا ہے۔ پھر فیصل وابڈا نے بھی یہ کہا کہ اسلام آباد کا رخ کیا تو TLP کی طرح پھینٹا لگے گا، پارٹی پر پابندی بھی لگ سکتی ہے، لیکن جناب عمران خان نے پیچھے ہٹنے سے انکار کر دیا ہے اور اپنے حالیہ بیان میں انہوں نے فیلڈ مارشل کے لیے پہلے سے بھی زیادہ سخت الفاظ استعمال کیے ہیں
اور کہا کہ وہ اپنی کرسی کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں لیکن ہم غلامی قبول کرنے پر موت کو ترجیح دیتے ہیں۔ عمران خان کا یہ بھی کہنا تھا کہ میں ایک بار پھر واضح کرنا چاہتا ہوں کہ یہ چاہے کچھ بھی کر لیں نہ ہی میں جھکوں گا اور نہ ہی ان کی بیعت کروں گا۔ اچھا، پھر پاکستان تحریک انصاف کے مخالفین اب یہ اسے نتیجہ نکال رہے ہیں کہ عمران خان کو یقین ہو گیا ہے کہ ان کا جیل سے باہر نکلنے کا اب کوئی بھی چانس نہیں رہا۔ اب یہ تجزیہ ہے یا پھر نیت کا اظہار ہے، لیکن ایسے دعوے کرنے والے شاید یہ بھول جاتے ہیں کہ کن کا اختیار وہ صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، چونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ سامان 100 برس کا ہے اور پل کی خبر نہیں ہے۔ خیر، اب ایک جماعت اور اس کے وزیر اعلیٰ سے پھر ایک طرف یہ سلوک جاری ہے تو دوسری طرف وزیر اعلیٰ سندھ نے ایک شگوفہ چھوڑا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ کراچی کے بعد نیو یارک نے بھی نوجوان میئر چنا ہے، لہٰذا کراچی کی تبدیلی وہ نیو یارک پہنچ گئی ہے۔ اچھا، جب میں نے یہ سنا نا تو مجھے آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کا شعر یاد آ گیا، جن کو قید کر کے پھر ایسٹ انڈیا کمپنی نے پورے ہندوستان کو تاج برطانیہ کے قدموں میں رکھ دیا تھا۔ تو شعر کچھ اس طرح ہے کہ میری آنکھ بند تھی جب تلک وہ نظر میں نور جمال تھا، کھلی آنکھ تو نہ خبر رہی کہ وہ خواب تھا یا خیال تھا۔ اب پتہ نہیں کہ مراد علی شاہ کی آنکھ کب کھلتی ہے، لیکن دنیا کی آنکھیں نہ صرف کھلی ہیں بلکہ کھلی آنکھوں سے دنیا دیکھ چکی ہے کہ مرتضیٰ وہاب کو کس طرح کے جتن کر کے کراچی کا میئر بنوایا گیا۔ اب خبریں تو یہی آ رہی تھیں نا کہ جہاں پہلے الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کے ریکارڈ ساز دھاندلی کی گئی، پاکستان تحریک انصاف اور جماعت اسلامی کو کئی سیٹوں سے محروم کیا گیا، پھر بھی جب نمبرز پورے نہ ہوئے تو پھر وہ ہارس ٹریڈنگ کے ذریعے کمی کو پورا کیا گیا۔ اب اس راستے سے آنے والے میئر کا موازنہ آپ زہران ممدانی سے کر رہے ہیں، جو کہ امریکی صدر ٹرمپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جیتا ہے۔ خاندانی بادشاہتوں اور ارب پتیوں کے خلاف وہ الیکشن لڑ کے جیتا ہے، تو ہے نا پھر یہ لطیفہ۔ ہاں، ایک بات ضرور ہے اور وہ یہ کہ نعرہ ممدانی نے بھی روٹی کپڑا اور مکان کا ہی لگایا ہے، سوشل ڈیموکریسی کا پرچار کیا ہے۔ نظریہ اس کا بھی یہی ہے کہ طاقت کا سرچشمہ وہ عوام ہیں۔ لیکن جناب، آپ کی جماعت تو کب کا یہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر خواص کے دیے ہوئے ٹکڑوں کے مینڈیٹ کے اوپر زندہ ہے۔ آپ سوشل ڈیموکریٹ نہیں بلکہ فیوڈلسٹ اور کیپٹلسٹ بن چکے ہیں، کیونکہ آپ نے عوام کا نہیں بلکہ خاندانی بادشاہتوں اور شاہ عالم ثانیوں کے مفادات کا تحفظ جو کرنا ہے۔ اب جناب، کہاں ممدانی اور کہاں پہ مرتضیٰ وہاب؟ کم از کم آپ حقائق کو تو مسخ نہ کیا کریں۔ میں ابھی حال ہی میں امریکہ سے واپس آئی ہوں، جہاں میں نے زہران ممدانی کی کیمپین کو بڑے قریب سے آبزرو کیا، جس کے ذریعے ممدانی نے نیو یارک اسٹیٹ کے سابق جو گورنر ہیں ان کو شکست دی، جن کو امریکی صدر کی بھی حمایت حاصل تھی۔ لیکن یہ سب جمہوریت کی وجہ سے ہی ہوا نا، جبکہ پاکستان میں آپ کی جماعت، جی ہاں، مراد علی شاہ صاحب، آپ کی جماعت جمہوریت کو ہائبرڈ نظام میں بدل کر فخر محسوس کر رہی ہے، جہاں مثبت نتائج صرف حکمران کے حق میں ہی نکلتے ہیں۔ اور پھر ایسے نظام میں ممدانی جیسے آدمیوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے جہاں یا جب تک کوئی طاقتور انگلی نہ پکڑے۔ ہاں، اگر وہ صدر ٹرمپ کی بیعت کر کے جیتتا نا تو پھر میں یہ ضرور کہتی کہ کراچی والی تبدیلی وہ نیو یارک پہنچی ہے، لیکن بدقسمتی سے کراچی یا اسلام آباد سے امریکہ تبدیلی نہیں، صرف چیری بلاسم ہی جاتی ہے۔ خیر، آخر میں کچھ بات اپنے ناظرین کے لیے۔ میں 4 نومبر کو جب نیو یارک میں پولنگ کا دن تھا تو واپس پاکستان آ رہی تھی، راستے میں امریکہ اور قطر ایئرپورٹس پر پھر فلائٹ کے دوران مجھے بے شمار پاکستانی ملے، جن میں بچے، ٹین ایجرز، خواتین اور بڑے بزرگ سبھی شامل تھے۔ بڑی تعداد میں ان لوگوں نے میرا جو یہ یوٹیوب چینل ہے اس کا بہت اچھا یا کہہ لیں کہ بڑا زبردست فیڈ بیک دیا، جس سے پھر میرا حوصلہ مزید بڑھا اور یہ احساس ہوا کہ ہماری کوششیں رنگ لا رہی ہیں۔ تو آپ سب سبسکرائبرز کا بھی میں ایک بار پھر تہہ دل سے بہت شکریہ ادا کرتی ہوں، چونکہ پتہ ہے ایسے گھٹن زدہ ماحول میں آپ کا فیڈ بیک ہی ہمیں آکسیجن فراہم کرتا ہے۔ پھر میری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کے جو کامنٹس ہیں میں انہیں بھی پڑھوں، تو پھر سارے کامنٹس پڑھنا تو ممکن نہیں ہو پاتا ہے، لیکن میری ٹیم وہ ہر کامنٹ کو پڑھتی ہے
اور اس سے ہم سب پھر رہنمائی بھی لیتے ہیں، اگر کوئی غلطی ہو تو پھر اپنی اصلاح بھی کرتے ہیں، کیونکہ یہ دو طرفہ اعتماد کا جو رشتہ ہے نا وہی اس یوٹیوب چینل کو آگے لے کے جا رہا ہے۔ اور انشاءاللہ آئندہ بھی ہم اپنی پوری کوشش کریں گے کہ آپ تک حق کی آواز پہنچائیں اور خبروں کو ان کے اصل تناظر میں آپ کے سامنے رکھیں۔ اچھا، لیکن جاتے جاتے پھر میں آپ کو ریمائنڈ کراؤں گی کہ 2 سال بعد بھی محسوس ایسا ہوتا ہے کہ جیسے یہ منادی کرا دی گئی ہے کہ مخلوق خدا کی، ملک بادشاہ سلامت کا، اور حکم کمپنی بہادر کا۔ آپ سب اپنا خیال رکھیے اور اگلے ولاگ تک کے لیے اللہ حافظ۔